اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ 14 معصومین ایجوکیشن کی جانب سے آج دوسری نشست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پردہ ہے عورتوں کے لیے رحمت خدا، پردہ ہے عورتوں کے لیے رحمت خدا، بے پردگی پہ لعنت پروردگار ہے۔ حجاب یعنی شرم و حیا، حجاب یعنی عفت و پاکیزگی، حجاب یعنی نجابت و طہارت، حجاب یعنی عورت کے سر پر بندگی الہی کا تاج۔ پردہ یا حجاب عورت کی صورت اور نگاہ اور اس کی زبان اور لباس سے مربوط ہے، یعنی عورت مکمل مستور کا نام ہے، یعنی ہر چیز اس کی پردے میں رہنا ضروری ہے، چاہے اس کی آواز ہو، اس کی نگاہ ہو۔ اب اگر کوئی ظاہری چادر اوڑھ لے لیکن اس کی نگاہ اور زبان اور اس کا اخلاق اور کردار بے پردہ ہو تو گویا وہ اسلام کے بھیس میں شیطان کی نمائندہ ہے، کیونکہ اس کا ظاہر تو اسلام جیسا ہے لیکن باطن شیطان جیسا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے عورت کو عورت کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت کا وجود فطرتاً سراپا ستر ہے اور پردہ اس کی فطرت کی آواز ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے عورت سراپا ستر ہے، بس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک کرتا ہے۔ اور سورہ نور میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جو شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ فحاشی اور ناجائز کاموں کی تلقین کرے گا، لیکن پاک دامن عورت پردے کے ذریعے ہی شیطان رجیم کی حوث آلود نگاہوں سے محفوظ رہتی ہے اور اپنی عصمت اور عفت کو تحفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ اور خداوند متعال نے پردہ جیسے اہم احکام کو صنف نسواں کے سکون و آرامش کی خاطر وضع کیا ہے، نہ کہ انہیں سختی میں ڈالنے کے لیے۔ عورتوں کا پردے میں رہنا اس کی اعلیٰ تربیت کی علامت ہے۔ ہر حق کے اعلان کے ساتھ باطل کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان، اسلام دشمن عناصر نے مسلمانوں کی تہذیبی روایتوں اور ان کے دل و دماغ سے اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے، خاص کر نوجوانوں اور صنف نسواں کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے تعلیم و ترقی کے نام پر جو ہے ماڈرنزم کے نام پر فیشن شوز، کیٹ واک، ویلنٹائن ڈے جیسی بے راہ روی، بے لباسی، بے حیائی، فحاشی و عریانیت کا مایوس کن جو ہے سوغات دے کر جو طوفان برپا کیا ہے، جس سے نہ صرف گھریلو تشدد جیسی اخلاقی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہمارا معاشرتی نظام اور اس کا حسن بھی جو ہے وہ بالکل مجروح ہوتا جا رہا ہے۔ دور حاضر کا عزیزان نظریہ بھی کتنا عجیب ہے، عورتوں کی بے پردگی و بے حجابی، بے باکی اور بے شرمی، جنسی اختلاط کو فیشن کا روپ دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان، حجاب آپ کی عزت اور وقار ہے۔ آپ اپنے گھر سے اس طرح باہر نکلے کہ آپ پر کسی نامحرم کی نگاہ بھی اگر پڑ جائے تو اس کی آنکھیں آپ کے احترام میں جھک جائیں اور آپ کے لیے اس کے دل میں عزت اور احترام پیدا ہو۔ اس امر پر غور کیجئے گا کہ آپ جس ملک میں اور شہر میں زندگی گزار رہی ہیں، الحمدللہ وہاں نہ حجاب پر پابندی ہے اور نہ حجاب پہننے پر جو ہے وہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پردے دار خواتین کو ظلم و ستم کا ہدف بنایا جاتا ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ظلم و ستم کے باوجود وہاں کی خواتین میں اسلام اور حجاب کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ ہی کی ایک نو مسلمہ نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب میں مغربی لباس میں ہوتی تھی تو مجھے خود سے زیادہ دوسروں کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی نمائش کی تیاری میرے لیے ایک بہت زیادہ مشکل مرحلہ تھا، بہت زیادہ مشکل عمل تھا۔ پھر جب میں کسی اسٹور یا ریسٹورینٹ جاتی تھی تو خود کو دوسروں کی نظروں میں جو ہے وہ جکڑی ہوئی محسوس کرتی تھی۔ بظاہر آزاد اور خود مختار ہوتی تھی لیکن دوسروں کی پسند اور ناپسند کی قید میں ہوتی تھی۔ پھر یہ فکر بھی مجھے لاحق رہتی تھی کہ جب تک یہ حسن اور عمر ہے لوگ میری طرف متوجہ ہیں، جیسے ہی عمر ڈھل جائے گی میں اس کو خود کو اپنے آپ کو قابل توجہ بنانے کے لیے مجھے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن جب سے میں اسلام کی طرف راغب ہوئی ہوں، اب اسلامی پردے نے ان الجھنوں سے مجھے جو ہے وہ بے فکر کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ تو توجہ کیجیے میری بہنوں،
بیٹیوں، ماؤں، حجاب کوئی بوجھ یا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا حق ہے جو خالق نے ہمیں دیا ہے، جو انسانوں کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ جب خدا نے اس کو ہمارے لیے مفید قرار دیا ہے تو ہم اسے استعمال کیوں نہ کریں۔ خداوند متعال اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اور اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، اس سے وہ جلد پہچان لی جائیں گی کہ نیک بخت ہیں، اس لیے انہیں ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اگر اس آیہ کریمہ پر ہماری عورتیں عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ بھی ایک مثالی معاشرے کے زمرے میں آ سکتا ہے، جہاں پر ہر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس لیے کہ جو اہمیت اور جو فضیلت عالم نسواں کو اسلام نے دی ہے، دنیا کے کسی مذہب اور ملت نے اسے وہ اہمیت نہیں دی ہے۔ کیا کسی مذہب نے عورت کو یہ مرتبہ بخشا ہے کہ جب وہ بیٹی کی صورت میں ہے تو اپنے والدین کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک در ہے، جب وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کے لیے نصف ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور جب وہ کسی کی ماں ہے تو اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین اپنی وجہ تخلیق، مقام و منزلت، عظمت و بزرگ، عزت و شرف اور اپنے رتبے کو سمجھیں۔ استاد آیت اللہ قرآتی اکثر کہا کرتے تھے کہ جس طرح موسم سرما میں ہوا سرد ہوتی جاتی ہے اور لوگ اپنے لباس کو موٹا کرتے جاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک انہیں نقصان نہ پہنچا سکے، بالکل اسی طرح جیسے تمہارا سماج یا معاشرہ مفسد ہوتا جائے، خراب ہوتا جائے، تو تم اپنے لباس تقوی کو موٹا کرتے جاؤ تاکہ سماج کی برائی تمہیں آلودہ نہ کر سکے، اور ہرگز یہ نہ کہو کہ ماحول آلودہ اور خراب ہے جس کی وجہ سے میں آلودہ ہو گئی ہوں۔ خداوند متعال سے آخر میں دعا ہے کہ ہم سب کو پروردگارہ حجاب کو حقیقی معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف